معزز خواتین و حضرات، کچھ حقائق ایسے ہیں جن کو جھٹلانا ممکن نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اس طرح سامنے نہیں ہوتے جس طریقے سے بعض چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ مثلاً ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اس کے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، مشاہدہ ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ان سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، مثلاً بجلی، ہوا، بجلی اگرچہ نظر نہیں آتی لیکن انکار اس لیے کوئی نہیں کر سکتا کہ جس چیز میں بجلی ہو تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر میں ہاتھ لگاؤں تو مجھے پکڑ لے گا، حالانکہ اس کو نظر نہیں آتا۔ ہوا اگرچہ نظر نہیں آتا لیکن اس کی وجہ سے جو چیزیں ہلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے، اور جو چیزیں نہیں ہلتی وہ کہتے ہیں ہوا بند ہے۔ اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان میں سے دو بڑی اہم چیزیں ہیں، ایک شیطان ہے اور دوسرا ہمارا نفس ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ شیطان ایک بہت بڑی حقیقت ہے، قرآن پاک میں تو اس کا بڑا واشگاف طریقے سے ذکر کیا گیا، احادیث شریفہ میں اس کی تفسیرات موجود ہیں، بزرگوں کے واقعات بتا رہے ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ مذہب اسلام کو نہیں مانتے وہ بھی شیطان کے قائل ہیں، سوائے دہری کے۔ بلکہ اب تو ایسے لوگ بھی ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں باقاعدہ اعلان، وہ اپنے آپ کو سیٹنک کہلاتے ہیں، عباد الشیطان کہلاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس پر بات کرنا ضروری ہو گیا ہے تاکہ دشمن کی طاقت کو بھی جان لیا جائے، اس کی کمزوری کو بھی جان لیا جائے، اس کے مقابلے کو بھی یعنی انسان تیار ہو جائے اور اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر دیا جائے، ورنہ ناسمجھی میں، انجانے میں انسان کو بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان کو اللہ جل شانہ نے صرف وسوسے کی طاقت دی ہے، اس کو زبردستی کی طاقت نہیں دی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں فرماتے دین کے معاملے میں، لیکن کر سکتے ہیں، جبکہ شیطان کر بھی نہیں سکتا۔ شیطان جو ہے زبردستی نہیں کر سکتا، البتہ شیطانی نظام زبردستی کر سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، شیطان جو ہے یہ تو ایک حقیقت ہے جیسے میں نے عرض کیا، لیکن اس میں صرف وسوسے کی طاقت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کی وسوسے سے متاثر نہ ہو اور اس کے اوپر عمل نہ کرے تو شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن اگر شیطان نے کسی انسان کو اپنا اہلِ کار بنا دیا اور وہ شیطانی بن گیا، یعنی شیطان کا اہلِ کار بن گیا، اب وہ سمپل شیطان کی طرح نہیں ہے کہ وہ صرف وسوسہ ڈالے گا، بلکہ اس شخص کی تمام قوتیں، تمام صلاحیتیں، مال، جمال، کمال، سب اس کا شیطانی نظام کے لیے استعمال ہوگا۔ اس طرح شیطان جو ہے نا پورا ایک نظام بنا چکا ہے جو کہ شیطانی نظام ہے۔ تو شیطان کی بذات خود تو کچھ قوت نہیں ہے، لیکن شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے اس طریقے سے کہ وہ اپنے
اعلی کار لوگوں کو استعمال کر کے جو اہل حق ہے ان کا ناطقہ بند کر لے، ان کو تنگ کر لے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اہل حق الرٹ رہیں اور شیطان کی وسوسوں میں نہ آئے اور اپنی نفس کی تربیت کروا دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اور شیطانی نظام کے مقابلے میں اللہ جل شانہ ان کی مدد فرمائیں گے۔ یہ ایک بات ہے۔ تو ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ علم عہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ تم میری بات کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، اور حقیقت ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا۔ أَفَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ بڑی خلقت کا اللہ پاک نے فرمایا۔ اس وقت اگر ڈیٹا کو دیکھا جائے تو جو برائے نام مسلمان بھی ہیں، یعنی اصل مسلمان اور برائے نام مسلمان سب ملا کے صرف 16% بنتے ہیں۔ ان میں حقیقی مسلمان کتنے ہیں وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ ٹوٹل اس کا مطلب ہے 84% لوگ تو کافر ہیں، یہ تو جہنم کا ٹکٹ لے چکے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جو فرمایا کہ بڑی خلقت کو گمراہ کر دیا، وہ یہی بات ہے۔ اصل میں شیطان کے لیے یہ معاملہ بہت آسان ہے، کیونکہ شیطان کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی ہندو ہو یا کوئی پارسی ہو، کوئی ایتھیسٹ ہو یا جو بھی ہو، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس کو صرف ایک ہی غرض ہے کہ مسلمان نہ رہے۔ یہ یوں سمجھ لے شیطان کا کام ایسا ہے جیسے ٹیک آف جہاز کا۔ تو جہاز کا ٹیک آف آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ آسمان میں نکلتا ہے، چاہے جس طرف سے بھی نکلے تو آسمانی میں نکلے گا نا۔ جبکہ مسلمان کا یہ کام مشکل ہے کہ اس کو لینڈنگ کی طرح کرنا، مطلب ہوتا ہے لینڈنگ ایک خاص جگہ پہ کرنی ہوتی ہے، ادھر بھی نہیں، ادھر بھی نہیں، اوپر بھی نہیں، نیچے بھی نہیں، ایک خاص جگہ پہ لینڈنگ کرنی ہے۔ تو یہ صراط مستقیم اصل میں یہی بات ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے۔ یہ ہے مسلمان کے لیے امتحان اور ابتلا۔ لیکن اس امتحان سے بچنے کے لیے اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑا ہتھیار دیا ہے۔ نماز کے اندر جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا ہتھیار ہے۔ اس میں ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راستہ ہدایت فرما دے۔ پھر سیدھی راستہ کا خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، سیدھی راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ انعام کن لوگوں پر ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر۔ بس ہم ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء، جو صالحین ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ باقاعدہ جانتے ہیں، حق جانتے ہیں، ایسا جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، لیکن ہے وہ خلاف، غلطی پر ہے، نقصان پر ہے، تباہی اور خسارے پر ہے۔ ان میں شیطان ہے اور یہود ہے، جانتے ہیں۔ ایسے لوگ پر خدا کا غضب ہے اور یہ مسلوب الہدایت ہے اپنے گستاخی کی وجہ سے۔ کہتے ایک ہوتی کچی روٹی اور ایک ہوتی
جلی روٹی، جو جلی روٹی ہوتی ہے نا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ جل گئی بس، اب اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے. جو کچی روٹی ہو اس کو آپ تھوڑا سا آگ دے دے تو اگر پک جائے تو بس ٹھیک ہو جائے گی. تو جو گمراہ لوگ ہیں وہ کچی روٹی کی طرح ہے، جیسے فرمایا وَلَضَّالِينَ، اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے. تو گمراہ لوگ کچی روٹی کی طرح ہیں، جیسے عیسائی ہیں. عیسائیوں میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. یہ نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا تھا، مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، تو کافی سارے لوگ وہاں مسلمان ہو گئے اس کے ریئیکشن میں، کیونکہ وہ اصل میں گمراہ ہے. تو ان کو جب جھلک ملتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سوچنا شروع کر لے. جب سوچنا شروع کر لے تو حق ان پہ کھل جاتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ بچ جاتے ہیں. جرمنی میں ہمارے ایک نو مسلم بھائی تھے، الفریڈ، بڑے اچھے آدمی تھے. اس سے میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ مسکرایا کہ یہ سوال مجھ سے بہت کیا گیا ہے، میں کسی کے لیکچر سے مسلمان نہیں ہوا، بلکہ کچھ واقعات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے مسلمان ہو چکا. کیا واقعات ہوئے؟ کہتے میں انڈیا سے آ رہا تھا، وہاں یہ آرکیٹیکٹ تھے، مطلب یہ نقشے بناتے تھے مکانوں کے. تو کہتے میں انڈیا سے آ رہا تھا اپنے کار میں، اور عراق کے پاس سے گزر رہا تھا، تو وہاں کوئی کہتوں کے باہر ایک آدمی کھڑا تھا اور ہاتھ زور زور سے ہلا رہا تھا. میں نے کہا اس کو کوئی مصیبت ہے، کوئی مدد کی ضرورت ہوگی. تو میں نے گاڑی کڑی کی تو اس نے کہا ڈگی کو کھولو. تو میں ڈگی کھولی، اشارے سے کہا، تو اس نے بہت سارا فروٹ اور سبزی اور مختلف قسم کی چیزیں وہ جو ہے نا میرے ڈگی میں رکھ دی، اور اشاروں سے کہا کہ میں بڑا خوش ہوں کہ آپ آئے ہیں اور میں یہ زکوٰۃ نکال رہا ہوں. تو یہ اچھا ہوا، مسافر آدمی تو بڑا اچھا ہے، مطلب اس کو زکوٰۃ دیا جائے تو آپ یہ لے جائیں. کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ یہ کون سا مسئلہ ہے، کمال ہے، مجھے چیزیں دے رہے اور شکریہ بھی میرا ادا کر رہے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ پوائنٹ ہیٹ کر گیا، پہلا واقعہ. دوسرا واقعہ ہے کہ جرمنی میں ایک ترک بوڑھا آدمی ہے، اس کو کسی نے عطر پیش کیا بطور گفٹ، تو اس کے آنکھوں میں آنسو آئے کہ میں اس کو کیوں نہیں لوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 چیزوں کو رد نہیں کر، مطلب اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، عطر اور یہ جو ہے مطلب دودھ اور ساتھ یہ تکیا وغیرہ، کوئی پیش کر لے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. میں کیوں انکار کروں گا؟ تو میں نے کہا کون سی ہستی ہے جس کا نام لے کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ کون سی ہستی ہے؟ اس طرح پھر جرمن زبان میں قرآن پاک ٹرانسلیٹ ہو گیا تھا. کہتے وہ میں نے اسے پڑھا، میں نے کہا یہ کتاب صحیح کتاب، اور پھر میں مسلمان ہو گئی. پھر میں نے اپنی بیوی کو کہا، وہ بھی مسلمان ہو گئی. تو وہ تلاش میں ہوتے ہیں، ان کو بیچاروں کو، یعنی ایسی حالت ہے ان کی، مثال ایسی ہے جیسے جانور ہوتے ہیں نا، جانور، وہ جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ ایک دفعہ مجھے وہ لے گیا ایک ایسی جگہ پر جہاں بہت سارے ہپیز بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہپیز جو ہوتے ہیں نا، یہ اب تو شاید ہپیز کم ہے، پہلے ہمارے دور میں ہپیز بہت ہوا کرتے تھے. تو یہ ہوتے تھے کہ مطلب ان کے کپڑے پھٹے ہوتے، اور میل کو چیل، اور یہ اور وہ بال بھی بکھرے ہوتے تھے، اور بس ایک قسم کا زندگی ان کے اوپر بوجھ ہوتا تھا، اور بس وہ سب کچھ کرتے تھے، کسی چیز کا بھی انکار نہیں کرتے تھے. تو یہ جو ہپیز مطلب کہ تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کافی. مجھے کہتے ہیں they have already said لا الہ, there should be some person to tell them الا اللہ and they will become Muslim. ان نے پہلے سے لا الہ الا کہہ دیا ہوا ہے، اب کوئی آدمی جا کے ان کو بتا دے کہ الا اللہ تو بس یہ مسلمان ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ یعنی یہ وہ ضالین ہیں. تو ضالین جو ہوتے ہیں، گمراہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے علم کی کمی ہوتی ہے. اگر ان کو صحیح چیز کا علم ہو جائے تو بس مسلمان ہو جائیں گے. لیکن جو مغضوب علیہم میں ان کے پاس علم ہوتا ہے، وہ علم کے باوجود بگڑے ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے. یہود کو آپ سسم کے ساتھ کینہ تھا، حسد تھی. شیطان کو آدم علیہ السلام کے ساتھ کینہ تھا، حسد تھی. اور یہ ایسا آگ ہے کہ جس میں کوئی جل رہا ہو تو اس سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے.
تو یہ مغضوب علیہم جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طرح نہیں ہونا ہے. تو شیطان بھی ان میں سے ایک ہے. یہ مغضوب علیہم ہے اور یہ مسلوب الہدایت ہے. اور یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ تو اب یہ ہے کہ اس نے ایک خلقت کو گمراہ کیا. تو خلقت کو کیسے گمراہ کیا، اس پہ بات ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو اس کی بات کر لو نا کہ وہ کیا کہتا ہے، شیطان کیا کہتا ہے. ہاں جی، شیطان جو ہے وہ جو کہتا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. سب سے پہلے شیطان کے اپنے الفاظ کہ وہ کیا کہتا ہے. شیطان جو ہے یہ اس کا ذکر آیا سورہ راف میں. پہلے آیت کریمہ پڑھ لیتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شیطان کیا کہتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. اللہ جل شانہ نے کہا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ بولا میں سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. اب آگے جا کر قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. اللہ پاک نے اپنے جلالت شان سے فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، کیونکہ تجھے حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے. اب نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے. وہ جو اوپر مقام پہ تھا وہ مقام سے گرا دیا، تو اس مقام کے لائق نہیں ہے، نکل جا یہاں سے. یہاں تک بات اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی، اس کے بعد یہ شیطان کہتے ہیں قال انظرنی الی یوم یبعثون. اس نے کہا مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت برپا ہوگی. قال انک من المنظرین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی، تجھے مہلت دے دی گئی. شیطان نے یہ درخواست تو ہی کی تھی کہ اس وقت تک اسے زندگی دیجیے جس دن حشر ہوگا اور دوسرے مردے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. یا اس درخواست کے جواب میں مہلت دینے کا ذکر ہے، لیکن یہ مہلت کب تک دی گئی تھی اس آیت میں یہ بات واضح طور پر بیان نہیں فرمائی گئی. ہاں سورہ حجر کے 38 نمبر آیت اور سورہ صاد کے 23ویں آیت میں یہ واقع ہے. وہاں یہ فرمایا کہ ایک معین مدت تک مہلت دی گئی، جس سے معلوم ہے کہ اس کی درخواست کے مطابق روز حشر تک مہلت دینے کا وعدہ نہیں کیا گیا، بلکہ فرمایا گیا کہ ایک معین وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں اس وقت تک مہلت دی گئی. دوسرے طرح سے مالک شیطان کے آمد کا پہلا سرپوں کے جانے تک زندہ رہے گا. اس کے بعد جس طرح دوسرے مخلوقات کو موت آئے گی اسے بھی موت آئے گی، پھر جب سب کو زندہ کیا جائے گا اسے بھی زندہ کیا جائے گا. تو اصل میں یوں سمجھ لیجیے کہ جب تک گمراہ کرنے کا امکان موجود ہے اس وقت تک اس کو مہلت ہے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر بات ختم ہو جائے گی، پھر سب لوگ ختم ہو جائیں گے، تو اس کے بعد تو اس کی کوئی بات چل نہیں سکتی. تو اس کے بعد پھر یہ عام لوگوں کی صف میں آ جائے گا، یعنی عام طریقے سے ان کو بھی اٹھایا جائے گا، پھر عام طریقے سے پھر سزا بھی ملے گی. تو یہ مطلب شیطان کے ساتھ بات ہوئی ہے. اب ذرا غور فرمائیں، آگے چل دیکھیں. اب شیطان کے مروڑ کو دیکھیں. شیطان اپنے اصل پہ آتا ہے. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. دیکھیے وہی والی بات ہے، ابھی میں نے آپ سے بات عرض کی تھی نا کہ صراط مستقیم یہ بہت مشکل چیز ہے، کیونکہ صراط مستقیم ایک ہوتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے، بالکل ایک جگہ پہ مطلب وہ جانا، وہ اس سیدھے راستے پہ آنا، یہ صراط مستقیم ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو علم کی بھی ضرورت ہے اور عمل کی بھی ضرورت ہے. علم کی ضرورت تو اس طرح کہ آپ کو ڈیسٹینیشن کا پتہ ہو کہ میں نے جانا کدھر ہے، اور عمل کی ضرورت اس لیے کہ آپ بیٹھے نہ رہیں، بلکہ آپ جو کوشش آپ جانے کی کر سکتے ہیں وہ کریں.
تو یہ دونوں چیزیں آپ کو چاہیے، اسی پہ ہماری پوری زندگی منحصر ہے۔ تو کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گات لگا کر تیرے سیدھے راستے پہ پر بیٹھ رہوں گا، سیدھے راستے پہ جو تیرا سیدھا راستہ مقرر کردہ ہے اس پہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ شیطان نے اپنی بدعملی کی ذمہ داری خود قبول کرنے کے بجائے آپ سے معاذ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ڈالنے کی کوشش کی، حالانکہ تقدیر کی وجہ سے کسی کا اختیار سلب نہیں کیا جاتا۔ تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص اپنے اختیار سے فلاں کام کرے گا، جس کے کہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا حکم ہی کیوں دیا جو اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا، اس لیے بالواسطہ اس کی گمراہی معاذ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے ہوئی۔ یعنی وہ کم از کم اس کا اپنا سوچ یہ ہے، ہر گمراہ اپنے لیے کوئی تعویل تو کرتا ہے نا تو شیطان نے اپنے گمراہی تعویل کر دی۔ اب یہ تھے کہ اب ارادہ ظاہر کیا، یہ ذرا اچھی طرح غور سے سن لیں، آج کے موضوع کا خصوصی بات ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں طرف سے بھی، ان کے بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر حیلہ استعمال کرے گا، ہر کوشش وہ کرے گا، جو بھی گمراہی کا راستہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں اس میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے ٹیک آف آسان ہے، کیونکہ اس کے لیے آسمان ہے اور آسمان بہت کھلا ہے، جس طرف بھی جائے گا تو آسمان ہے۔ تو شیطان کے لیے یہ داؤ آسان ہے، کیونکہ اس کو یہ پرواہ نہیں کہ یہودی مرتا ہے یا عیسائی مرتا ہے یا پارسی مرتا ہے یا ہندو مرتا ہے یا ایتھیسٹ ہو کے مرتا ہے، اس کو صرف مسلمان نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے، بس جس طریقے سے بھی اس کو لائے گا تو اس طریقے سے اس کو مطلب جو ہے نا وہ گویا کہ مسلمان کو نقصان پہنچائے گا۔ اس وجہ سے ہمارے جو مخالف لوگ ہیں، جو شیطانی نظام کے لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کے اوپر ہر طرف سے حملے کرتے ہیں، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہمیں گمراہ کر دے، وہ کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، یعنی ہمیں جو ہے نا مسلمان رہنا ہے، ہمیں مسلمان رہنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے نا مطلب بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے، ذلیل اور مردار ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ، کیا عجیب حالت ہے! اللہ تعالی ہم سب سمجھ عطا فرمائے۔ اب دیکھیں، جو شیطان کے پجاری ہیں نا، شیطان کے پجاری، اپنے آپ کو سیٹینک کہنے والے، شیطان کی بات ماننے والے، وہ جو شیطان کی شکل بناتے ہیں وہ ذرا دیکھو، انتہائی منحوس شکل وہ بتاتے۔ اچھا، ہر گندی چیز ان کو پسند، اور ہر اچھی چیز سے دشمنی۔ کیا عقل نہیں ہے؟ چاہیے ہمیں ہر گندی چیز ان کو پسند، حتیٰ کہ یہ جو پنڈتوں کے اور ان کے جو کپڑے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے اس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سرخ نہیں، اورنج ٹائپ ہوتا ہے، یہ پاخانے کا رنگ ہے، سمجھ گیا؟ ہر گندی چیز کے ساتھ ان کو پیار ہے،
اور اچھی چیز کے ساتھ دشمنی. یہ جادو کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ گندے گندے کام کرتے ہیں کہ شیطان کو پسند آ جائیں اور ہمارے جادو چل پڑے. گندے گندے کام، اس کا ذکر بھی کرنا مشکل ہے. تو کیا مطلب؟ یعنی اب دیکھو، شکل منحوس، گندے کام، گندے سوچ، گندا فکر، گندا عمل، گندا. اور اس پر جو ہے نا وہ جو لوگ پھر بھی نہ سمجھے تو پھر آدمی کیا کرے. تو یہاں پر جو مطلب وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ، البتہ اس خاص درخت کے قریب بھی مت پٹکنا، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہوگے. تو یہاں پر اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، لیکن چونکہ یہ عمل کے بعد جنت میں نہیں گئے تھے، بلکہ جنت میں گرانٹڈ گئے تھے. مطلب یعنی کہ وہ ویسے لے گئے تھے، ابھی ان کا عمل نہیں شروع ہوا. صرف اس وقت وہ عمل تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، صرف یہ عمل تھا اور کچھ نہیں تھا. جس وقت ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے عمل کر کے جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے، اس وقت پھر کوئی امتحان نہیں ہوگا. امتحان تو یہاں ہو چکا نا، یہاں ہو چکا، بس یہاں پر اس کے بعد پھر کسی چیز سے نہیں روکا جائے گا، کسی چیز سے نہیں روکا جائے گا. بلکہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. اس جنت میں وہ ہر چیز تمہیں ملے گی جو تمہارے جی چاہے گا، اور ہر وہ چیز تمہیں دی جائے گی جو تم منہ سے مانگو گے. اللہ پاک کی مہمانی ہوگی، غفور رحیم کی مہمانی ہوگی، نزلا من غفور رحیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جو لوگ عمل کے بعد چلے گئے، وہ ان کے لیے تو بس جنت سکھ ہی سکھ ہے، آرام ہی آرام ہے، مزے ہی مزے ہے، سیر ہی سیر ہے، وہاں پہ کچھ بھی اور نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری لمحات جو تھے، جس میں تکلیف بہت زیادہ تھی، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نہیں دیکھا گیا اور کہہ رہی تھی ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے بعد تیرے ابا جان کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تیرے ابا جان کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی. یعنی بس یہ آخری ہے بات، امتحان والی بات ختم، عمل والی بات ختم، پھر اس کے بعد تو نوازنے والی بات ہوگی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پاک جن کو بھی دینا چاہے وہ مالک ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے کیوں ایسا کہا، ہمیں یہ کہنا چاہیے کیا کہا، بس اس پر عمل کرنا چاہیے. تو یہاں پر بھی پھر ہوا یہ کہ شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہ جو ان سے چھپائی گئی تھی ایک دوسرے کے سامنے کھول دے، کہنے لگے کہ نہ تمہیں کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف وسوسے سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے. بظاہر یہ معلوم کہ اس طرح کی خاصیت تھی کہ اس کا پلک آنے سے جنت کا لباس اتر جاتا تھا، اور یہ بات ابلیس کو معلوم تھی. چنانچہ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے اسے کہا تو جنت کا لباس جو انہیں عطا ہوا تو ان کے جسم سے اتر گیا. مطلب یہ کہ چونکہ اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس میں سے کھا لیتے وہ تو یا تو فرشتہ بن جاتے ہیں، اسے ہمیشہ کی زندگی عطا ہو جاتی ہے، اس لیے اسے کھانے کے لیے مخصوص قوت کی ضرورت ہے. شروع میں آپ دونوں کو یہ قوت حاصل نہیں تھی، اس لیے منع کیا گیا تھا. اب آپ کو جنت میں رہتے ایک زمانہ گزر گیا اور آپ میں قوت پیدا ہو گئی، اس لیے اب کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب دیکھیں وسوسہ اس کو کہتے ہیں، لاجک، جھوٹی لاجک.
اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو جھوٹی لاجگیں بہت ہیں. جاوید غامدی جس قسم کی جھوٹی لاجگیں پیش کرتے ہیں موجود لوگ، مستشرقین جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تو اس وقت کی دور کی بات تھی نا، اس وقت اس لیے منع کیا گیا تھا، اب تو دور ہی تبدیل ہو گیا، اب تو نہیں. اب تو یہ ہمارے ادارہ تحقیقات اسلامیہ کا یہاں اسلامی یونیورسٹی کا جو ڈاکٹر فضل الرحمان، ہمارے دور کی بات، اس وقت ہم بچے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ نمازیں 3 ہیں. ہاں جی، اس کے والد مولوی صاحب تھے، وہ اتنے پریشان ہو گئے، اتنے کیا اس نے کہہ دیا. خیر اس کے خلاف بہت زیادہ ایجیٹیشن ہو گیا، آخر میں امریکہ بھاگ گیا، ظاہر ان کے کہنے پہ کہا ہوگا، وہاں بھاگ گیا. پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کیا خمیر تھا. ہاں جی، تو یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس طرح لوگ وسوسے ڈالتے ہیں، یہ تو اس طرح، اس طرح. تو شیطان نے بھی یہی وسوسہ ڈالا کہ وہ اس وقت تم میں چونکہ طاقت نہیں تھی اس لیے منع کیا گیا تھا، اب تم میں وہ طاقت آ گئی، اب اگر تم اس کو کالو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے. وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان کے سامنے وہ قسمیں کہا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان نظام والوں کی قسموں کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. وہ کہیں گے قسمیں، وہ کہتے بھی ہیں، لیکن ان کی قسموں کی ہمیں قرآن اور سنت اس کے ساتھ چمٹنا چاہیے، کسی حالت میں بھی ان سے جدا نہیں ہونا چاہیے. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. اس طرح اس نے دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا. چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہ ایک دوسرے پر کھل گئی اور جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے. اور ان کے پروردگار نے آواز دی کہ کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کل دشمن ہے. نیچے اتارنے کا مطلب یہ بھی ہو سکے وہ اطاعت کے جس بلند مقام پر تو اس سے نیچے اتار، اور یہ مطلب بھی ہو سکے جنت سے دنیا میں اتار لے. اس سے معلوم ہے کہ اوریانی سے حفاظت انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے جو ہی دونوں کا لباس اترا انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اپنا ستر چھپانے کی کوشش کی. یعنی انسان جب تک اپنی فطرت پر رہتا ہے وہ اوریانی سے بچتا ہے. جس وقت اپنی فطرت سے گر جاتا ہے، جانوروں کے فطرت پہ آ جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو ننگا کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اس وقت صورتحال کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ بالخصوص عورتوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ بس بچائے، ایسے وبال آ گیا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بہانے سے کپڑوں کو کم کر رہی ہیں، بہانے سے مختلف طریقوں سے، فیشن کے نام پر، کس چیز کے نام پر وہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. حالانکہ اتنا بھی ان کو عقل نہیں ہے کہ جو مرد ان سے یہ چیز چاہتے ہیں وہ خود پورے کپڑوں میں ہوتے ہیں سردی کے دور میں، اور وہ بیچاریاں جو ہے نا وہ ننگی ہوتی. کیا ان کو سردی نہیں لگتی؟ یہ ہے وہ بات. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہ جادو ہے ان کے اوپر، فیشن کا جادو، کہ وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس وقت آج کل کی جو عورت ہے اس کو جو مرد ہیں نا، مرد اوس والے مرد، وہ استعمال کر رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ کہ اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم استعمال ہو رہی ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ شاید مرد ہماری بات مان رہے ہیں.
حالانکہ وہ مردوں کی خواہش کے مطابق وہ سارا کام کر رہی ہے. کھلونا، بھائی کسی کے ہاتھ میں کھلونا بننا یہ کوئی چاہتا ہے؟ لیکن کیا عورت آج کل مرد کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بنی ہوئی؟ اسلام نے تو اس کو ایک عزت کا مقام دیا ہے، اس کو گھر کے ملکہ بنایا ہوا ہے، اس کو چادر کے ذریعے سے تحفظ دیا گیا ہے. جتنی عورتیں غیر مسلم مسلمان ہوئی ہیں ان کے انٹرویوز پڑھ لیں، ان کا کیا تاثر ہے حجاب کے بارے میں. وہ یہ کہتی ہیں کہ جس وقت ہم مسلمان ہو گئیں اور ہم نے حجاب پہننا شروع کر لیا تو وہ جو مردوں کی حوث کی آنکھیں جو تھی ہماری طرف لگی ہوتی تھی ان سے ہم محفوظ ہو گئیں، وہ چپتی ہوئی نظریں، اس سے ہم محفوظ ہو گئے. یہ ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو پہلے غیر مسلم تھی. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں جرمنی میں کم از کم، باقی کا تو مجھے پتہ نہیں کیونکہ اس کا وہاں کا مجھے حال معلوم، زیادہ تر عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں. مرد کم مسلمان ہیں، عورتیں زیادہ مسلمان ہو رہی ہیں. کیونکہ عورتوں کو جس وقت ہوش آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو کھلونا بنایا گیا ہے، تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ڈرامہ بازی ہو رہی ہے. پھر وہ اسلام کے دامن میں پناہ لیتی ہے. یہ بات ہے. تو یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ انسانیت جب تک انسانیت رہتی ہے کسی بھی درجے میں تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ پردہ چاہتا ہے، حیا چاہتا ہے. لیکن جس وقت انسانیت سے گر جاتا ہے، جانوروں کے زمرے میں آ جاتا ہے، اس وقت وہ بے حیا ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جیسے مدت بعید سے یہ بات اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے. عربی میں اذا لم تستحی افعل ما شئت، اگر تجھے حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو. فارسی میں بے حیا باش ہر چہ خواہی کن، بے حیا بن جاؤ، اس کے بعد جو مرضی کرو. تو شیطان ہمیں بے حیا بنانا چاہتے ہیں. دیکھو آدم علیہ السلام کو اس سے کون سا ڈالا؟ یہ ٹیکنیک اس کا بہت پرانا ہے کہ وہ بے حیا بناتا ہے. اس لیے ہمیں اس مورچے پہ خوب وہ ہے کہ وہ سمجھ لیجیے وہ جو ہے نا وہ دینا پڑے گا، پہرا دینا پڑے گا. اکبر اللہ آبادی مرحوم جج تھے لیکن بڑے اچھے شاعر تھے. اس کا شعر مجھے ابھی تک یاد ہے، ہمارے اردو کی کتابوں میں تھا. بے پردہ نظر آ گئی جب چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. صحیح بات میں عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ہے، ایک صحابی آتے، یا رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس وقت دین آ رہا تھا، چیزیں سمجھائی جا رہی تھی، لہٰذا کچھ لوگ کچھ حضرات کو استعمال کیا گیا اس کے ظاہر کرنے کے لیے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی جاتے ہیں. اب دوسرے صحابہ تو غصے میں اٹھ کر ان کو مارنے کے لیے آپ سے ہم نے شاعر کا جواب دیتا. آپ سے ہم نے اسے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے ماں سے کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا دوسرے لوگ بھی نہیں چاہتے. کیا تو چاہتے تیرے بیوی سے کوئی زنا کرنے کا؟ نہیں. انہوں نے کہا پھر دوسرے لوگ بھی اس طرح نہیں کرتے چاہتے. بیٹی، بہن، مطلب جو بھی محترم رشتے ہیں لوگوں کے،
وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے. یہ تھا لاجیکل جواب. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا. فرمایا اس کے بعد مجھے زنا کا وسوسہ بھی عمر بھر نہیں آیا. تو اس کا مطلب دیکھو نا، یہ لاجیکل بات ہے. جو کسی کے اوپر نظر ڈالتا ہے وہ سمجھو کہ اپنے بیوی، اپنے بہن، اپنے ماں، اپنی بیٹی، اس کے لیے بھی یہ گویا کہ جائز مان لیتا ہے. اور اس لیے یہ ہے کہ جو اس قسم کی حرکتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر ان کے ان رشتوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں. پھر یہ دنیا کا مکافات عمل کا ایک نظام ہے، چل رہا ہے. اس لیے اگر کوئی اپنے محترم رشتوں کو بچانا چاہتے ہو، دوسروں کے محترم رشتوں کی حفاظت کرے، ان کی طرف نگاہ نہ کرے، اس کی ایسی حفاظت کرے جس طرح اپنے محترم رشتوں کی حفاظت کر رہا ہو. پھر یہ بھی بچیں گے اور باقی بھی بچیں گے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان نے اپنا منصوبہ بتا دیا. پھر اس کے بعد اللہ پاک کا کرم کہ آدم علیہ السلام دونوں اور ان کی بیوی حوا نے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں بول اٹھے کہ اے پروردگار، ہمارے اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں فرمایا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. یہ استغفار کے وہ الفاظ ہیں جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ الفاظ سکھائے تھے، کیونکہ اس وقت تک انہیں توبہ کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے کے لیے یہ الفاظ انتہائی موزون ہیں، ان مناسب ہیں. ان کے ذریعے توبہ قبول ہونے کی زیادہ امید ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ ہی نے سکھائے ہوئے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف شیطان کو مہلتیں دے کر اسے انسان کو بہکانے کی صلاحیت دی جو انسان کے لیے زہر جیسی تھی، تو دوسری طرف انسان کو توبہ و استغفار کا تریاق بھی عطا فرما دیا کہ اگر شیطان بہکائے تو اور کوئی گناہ کر گزرے تو اس سے فوراً توبہ کرنا، جس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اس طرح شیطان کا چڑھایا ہوا زہر اتر جائے گا. کہتے ہیں جس وقت استغفار کی بات آ گئی نا تو شیطان سر پہ خاک ڈالنے لگے. میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں صبح سے شام تک لوگوں کو گمراہ کروں گا، گناہ کرواؤں گا، شام کو یہ توبہ کر لے گا، استغفار کر لے گا، میرے ساری محنت اکارت ہو جائے گی، تو میں کیا کروں گا؟ یہ تو بہت. تو کہتے بڑے شیطان کے سامنے کارگزاری پیش کی گئی. بڑے شیطان نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم ان کو اس حد تک غافل کریں گے وہ توبہ کرنے کو ضروری ہی نہیں سمجھیں گے، توبہ ہی ان کو بلا دیں گے، وہ توبہ ہی نہیں کر سکیں گے. بس پتہ چلا کہ جن کو بھی توبہ کی توفیق ہو گئی، اس کا مطلب وہ شیطان کے داؤ میں نہیں آیا مکمل. ٹھیک ہے، پارشلی آ گیا، گناہ ان سے کروا دیا، لیکن اب وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ پاک توبہ قبول فرماتے ہیں، لہٰذا اس نے جب توبہ کر لیا سبحان اللہ نے بخش دیا. اس وجہ سے توبہ انتہائی مؤثر ہتھیار ہے شیطان کے خلاف، اور یہ شیطان کے پیٹ میں مروڑ ڈالنے والی بات ہے. گناہ ہو جائے اور فوراً آپ توبہ کر لیں، ذرا بر بھی دیر نہ کریں، تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. حضرت تانوی مسلم نے اس سے ایک زبردست قسم کا ذریعہ، ایک طریقہ نکالا ہے اصلاح کا. فرمایا جس گناہ سے لوگ نہیں بچ سکتے، میں ان کو کہتا ہوں کہ جیسے وہ گناہ اس پر فوراً توبہ کرے، جیسے وہ گناہ اس پر فوراً توبہ، ساتھ ساتھ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لیا کرے، توبہ کی استغفار کی. فرمایا ایک وقت آئے کہ شیطان خود ہی اس سے وہ گناہ چھڑوائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب شیطان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ آدمی تو گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کرتا ہے اور ساتھ صلاۃ تہجد پڑھتا ہے، تو توبہ سے گناہ معاف ہو گیا، صلاۃ تہجد سے اس کو ترقی مل گئی، تو کہے گا میں تو اس سے برا کام کروا کے اس کو ترقی دلوا رہا ہوں، یہ تو مسلسل ترقی کر رہا ہے، تو چھڑوا دے گا، میں یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. شیطان بہت ظالم ہے، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا، یہ والی بات کہ شیطان جو ہے
وہ ہمیں بہت نقصان پہنچانا چاہتا ہے. جیسے کہ اس کے بعد سے یہ ظاہر ہوا، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا کہ اس نے کہا میں دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور ان کو تیرا نہیں بننے دوں گا، اور تو ان میں سے بہت کم کو شکر گزار پائے گا. تو اب یہ جو ہے نا، یہ والی بات ذرا مطلب ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور ہمیں ظاہر مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. یہ ایک اور آیت کریمہ ہے، سورہ سعد کے 70 سے لے کے 85 تک کی آیت کریمہ ہے. یہ بھی میرے خیال میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس میں بھی اللہ پاک نے شیطان کی جو پلاننگ ہے نا، وہ طریقہ کار ہے، اس کو واضح فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بچنے کے جو وسائل دیے ہیں وہ بھی اس میں آ گئے ہیں. یہ الحمدللہ یہ مضمون جو ہے نا، وہ سارے کا سارا قرآن سے ہی ماشاءاللہ آسانی کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے. حدیث شریف میں تو بہت تفصیل ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں بھی اس میں بہت سارا بسم اللہ اس میں وہ آتا ہے. اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں کہا کہ میں گارے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. چنانچہ جب میں نے اسے پوری طرح بنا دوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. پھر ہوا یہ کہ سارے کے سارے فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. استکبر وکان من الکافرین. اس نے تکبر سے کام لیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اللہ جل شانہ نے کہا ابلیس، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی خاص طریقے سے پیدا کیا، ایک خاص شان سے، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ کیا تو نے تکبر سے کام لیا، یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہنے لگا میں تو اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو گارے سے پیدا کیا ہے. قال فاخرج منہا فانک رجیم. اللہ نے فرمایا اچھا تو بالکل تو یہاں نکل جائے یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے. وان علیک لعنتی الی یوم الدین. اور یقین جان قیامت کے دن تک تجھ پر میری پٹکار رہے گی. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. اس نے کہا میرے پروردگار پر تو مجھے اس دن تک کے لیے جینے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. قال فانک من المنظرین. اللہ پاک نے فرمایا چل تجھے ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں مہلت دی جائے گی. الی یوم الوقت المعلوم، لیکن ایک متعین وقت کے دن تک. قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. اب دیکھیں یہاں سے اس کا اپنی کارروائی شروع ہوتی ہے. جب اس کو مہلت مل گئی، کہنے لگا بس تو میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا. اب دیکھو سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقام کو، اللہ پاک کی عزت کو، اللہ پاک کی تمام قدرتوں کو جانتا ہے. قال فبعزتک، ہاں جی، لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے. قال فالحق والحق اقول. اللہ پاک نے فرمایا تو پھر سچی بات ہے اور میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں. لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیرے پیچھے چلیں گے جہنم بھر کر رہوں گا. تو یہ بات ہے کہ گویا کہ شیطان نے اس وقت مہلت مانگی تھی،
اور جب اس کو مہلت ملی تو اس کے بعد پھر اس نے اپنی کارروائی ظاہر کی، اور وہ یہ ہے کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، لیکن کچھ لوگوں پر میرا بس نہیں چلے گا۔ جن پر میرا بس نہیں چلے گا وہ کون ہوں گے؟ وہ مخلصین ہوں گے۔ ایک مخلصین ہوتا ہے، ایک مخلصین ہوتا ہے۔ یہ مخلصین ہے مطلب کہ چنے ہوئے لوگ، برگزیدہ لوگ، ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ اب سوال یہ کہ وہ لوگ کون سے ہیں؟ وہ لوگ کون سے ہیں؟ تو دیکھ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر فرمایا ہے، یہاں شیطان کی پوری کارروائی کا ذکر کیا ہے نا، شیطان کی پورے نظام شیطانی اللہ پاک نے ان دو میں بتا دی۔ وہاں پر نفس کی پوری کارروائی ظاہر کی گئی اللہ پاک نے سورہ شمس میں، کہ اللہ پاک نے 7 قسمیں کہیں، جس میں نفس کے اوپر بھی ہے قسم، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ پاک نے مطلب اس کو دونوں چیزیں القاء کر دی، الہام کر دی، فجور بھی اس کے اور تقوی بھی اس کا۔ پھر فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کے رذائل کو دبا دیا، اس کو پاک کر لیا اس سے، اور یقین تباہ و برباد ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اس میں مبتلا چھوڑ دیا۔ جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر وہ نفس کی بات آ گئی کہ نفس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہے اور ہم اس کے مکلف ہیں، ہمیں اختیار ہے کہ ہم چاہے اس کے فجور لے لیں چاہے اس کا تقوی لے لیں، لیکن اگر کوئی فجور لیتا ہے تو ان کا ہے وقد خاب من دساہا، اور اگر کوئی تقوی لیتا ہے تو قد افلح من زکاہا۔ دونوں کا نتیجہ بھی اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ پھر شیطان کے پاس فرمایا، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ شیطان کے پاس صرف اور صرف وسوسے کا اختیار ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی وسوسہ ڈالا تھا، تو صرف وسوسے کا اختیار ہے۔ تو یہ جو وسوسے کا اختیار ہے وہ تو اللہ پاک نے اس کو دیا ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ وسوسہ کیسے کرتا ہے؟ وہ وسوسہ ڈالتا ہے نفس کے ذریعے سے، ہمارے نفس کے خواہشات اس کو معلوم ہے۔ ہاں جی، کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی باتیں مزین کر کے ہمیں دکھاتے ہیں۔ وَزِينَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وہ شیطان وہ جو ہے مطلب ہے کہ وہ ان کے اعمال جو ہے وہ نفس کی جو خواہشات وہ ان کو مزین کر کے دکھاتے ہیں، تمہیں یہ ہو جائے گا، مثلا کسی کو کہا تم بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ آپ یقین کیجئے دنیا کے اندر یہ جو مالداری کا نام ہے نا، مالداری، یہ ٹاپ کلاس کی بیوقوفی ہے۔ لیکن میں کیا بتاؤں کیسے مطلب سمجھ میں آ جائے۔ ٹاپ کلاس کی بیوقوفی یہ ہے کہ دیکھو آپ کی ضروریات پوری ہو گئی، آپ کی فوری خواہشات بھی پوری ہو گئی، آپ کو بڑا مکان مل گیا، آپ کو گاڑی مل گئی، آپ کو سفر کی آسانی مل گئی، آپ کو اچھی طرح کے کھانے مل گئے، اس پہ کتنے لگیں گے پیسے؟ اب مثال کے طور پر وہ 1 کروڑ سے آپ کو سارے چیزیں مل گئی مثال کے طور پر، اور اب کیا 1 کروڑ سے آپ کی جی بھر جائے گا؟ نہیں، آپ چاہیں گے 2 کروڑ، جب 2 کروڑ پھر 4 کروڑ، 4 کروڑ نہیں تو 8 کروڑ، تو 8 کروڑ نہیں تو 16 کروڑ، پھر ارب اور پھر کرب اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے۔ اب بتاؤ یہ بیوقوفی ہے نہیں ہے؟ صرف ایک سوچ کے لیے کہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میں ٹاپ لوگوں میں آ جاؤں، مجھ سے زیادہ کوئی مالدار نہ ہو، اس کے علاوہ اس کا کون سا استعمال ہے؟ مجھے بتاؤ، اس کے علاوہ کون سا استعمال ہے اس کا؟ یہ بات ہے۔ اب چاہے کتنی بڑا مکان بنائے، بھئی رہیں گے تو ایک کمرے میں نا، رہیں گے تو ایک کمرے میں، باقی میں کیا کریں گے آپ؟ اللہ اکبر۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف فرماتے، ہارون رشید پاس سے گزر رہے تھے، چونکہ مصر تھے، بہلول سے کہا بہلول کس حال میں ہو؟ اس نے کہا اس شخص کی کیا کہتے ہو جس کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے۔ اس نے کہا بہلول خدائی کا دعویٰ کب سے کیا ہے؟ اس کا میں نے تو نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تیرا قول تو یہ بتا رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا تو نے یہ کہا ہے کہ اس شخص کا کیا کہتے ہو بارے میں، کیا جس کی مرضی کے مطابق سب۔ فرمایا بات تو درست ہے، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کیا ہے، جو اس کی مرضی اور میری مرضی ہے۔ اب بتاؤ میری مرضی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ بس بات ختم۔ اس وجہ سے تفویض سے زیادہ مزیدار چیز کوئی نہیں ہے، تفویض سے زیادہ مزیدار چیز کوئی نہیں ہے۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اب دیکھو اللہ پاک نے آپ کو
اگر اطمینان اور خوشی دے دیا، اس کے مقابل ان تمام چیزیں جو کی جاتی ہیں وہ صرف اطمینان اور خوشی کے لیے کی جاتی ہیں نا، وہ خود اطمینان اور خوشی آپ کو ویسے اللہ عطا فرما دے۔ اب بتاؤ مزید کیا چاہتے ہو؟ اور بتاؤ اطمینان خوشی کبھی چیزوں سے عطا ہوئی ہے؟ چیزوں سے ملی ہے؟ ورنہ چیزوں والوں سے پوچھو کہ کیا وہ خوش ہیں؟ بس ایک ملمہ سازی والا معاملہ ہے، بس ملمہ ہے، اس کے اندر لوگ پنسے ہوئے ہیں۔ اس طرح لذات کی بات کرتا ہوں، لذتیں جتنے بھی استعمال کرو گے آپ کا ڈیمانڈ اس سے بڑھتا جائے گا، جتنے استعمال کرو گے ڈیمانڈ بڑھتا جائے گا، آپ کا وہ دوڑ جاری رہے گا۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، آپ ڈاکٹر کی کتابیں پڑھیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ لذتوں کی وجہ سے انسان اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے جس کو پرورشن کہتے ہیں۔ پرورشن کا جو شخص ہوتا ہے ہی از نیور سیٹسفائیڈ، وہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیٹسفیکشن کی چیز ہی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اس حد تک ڈیزائرس ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی سیٹسفیکشن ختم نہیں ہوتی، لہٰذا وہ پاگل پن میں آ جاتا ہے، پاگلوں کی حرکتیں کرتا ہے، وہ عام نارمل لوگوں کی حرکتیں نہیں ہوتی۔ تو اب بات ہے، تین دنیا کی چیزیں ہیں، مال، لذات اور جاہ۔ یہ مطلب یہ کہ میں سب سے زیادہ اونچا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا اونچا ہو جاؤ گے؟ بھئی عزت تو ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی ایسی چیز سے بھی ختم ہو سکتی ہے جو آپ کا نہیں ہو، کسی اور کا، اور آپ کی عزت ختم ہو جائے گی۔ ایسی عجیب چیز ہے، ایسا عجیب چیز ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تو اب دیکھیں پناہ اللہ پاک کے ہاں آپ لے سکتے ہیں۔ اب شیطان کے لیے یہ سارے کے سارے وسوسے کے میدان ہیں، لیکن جب اللہ پاک کے ہاں پناہ لینا کا انسان کا ارادہ پکا ہو جائے اور کہے کہ بھائی میں اللہ کے پاس پناہ لیتا ہوں، تو پھر شیطان کے وسوسے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر کس طریقے سے اس نے وسوسے کو آپریٹ کروا ہی لیا اور اس کے مطابق کوئی گناہ ہو بھی گیا تو پھر اللہ کے پناہ میں آ جاؤ، فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو، بس شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی، پھر فوراً توبہ کرو۔ اس لیے اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤ، تم سب لوگ خطا کار ہو، خطا تو ہوگی ہم سے، لیکن بہتر خطا کار کون ہے؟ وہ جو توبہ کرنے والے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ بس یہ والی بات اگر ہم دیکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی بہت پیاری زندگی ہو جائے گی۔ اب دکھ ختم، سکھ شروع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تکلیف ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اجر ملے گا وہاں پر، اور جو سکھ ہے اس پر شکر کا ساتھ آپ کو توفیق ملے گی، آپ شکر کریں گے، آپ کو خیر مطلب یعنی جو سکھ ہے وہ بھی فائدہ پہنچائے گا، دکھ بھی فائدہ پہنچائے گا۔ تو جب دونوں چیز آپ کو فائدہ پہنچے تو پھر آپ کو پریشانی کیا ہوگی؟ اللہ کے پناہ میں آنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے شیطان سے، یہی اس کا علاج ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب